نہ بیٹے کے ہاتھ کانپے، نہ اس کی زبان لڑکھڑائی اور نہ ہی اس کے قدم ڈگمگائے۔ جس باپ نے پڑھا لکھا کر حافظ قرآن بنایا، اسی باپ کے سینے پر گولی چلا دی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کے ساتھ عدنان، اور آج آپ سے تحصیل لیا کا ایک واقعہ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس واقعے میں آپ کو بہت سے سبق ملیں گے۔ باپ چاہتا تھا کہ بیٹا پڑھ لکھ کر حافظ قرآن بنے۔ وہ اکثر کہتا تھا کہ جس خاندان میں ایک حافظ آ جائے، اس خاندان کی بخشش یقینی ہو جاتی ہے۔ باپ نے بیٹے کو مدرسے میں داخل کرایا، اور آج سے 5 دن پہلے ایک واقعہ سامنے آیا۔ اس واقعے میں جو معاملات تھے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور آپ نے اپنی رائے دینی ہے کہ یہاں کیا صحیح تھا، کیا غلط تھا۔ باپ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے پیدا ہونے سے اس کے جوان ہونے تک، اس کے مرنے تک کہتے ہیں کہ اس کی پرورش کرتا ہے، اور اس باپ نے اس بچے کی پرورش کی، اور اس باپ کی دلی خواہش تھی کہ اس کا لخت جگر جو ہے وہ حافظ قرآن بنے۔ تو اس کو پورا کرنے کے لیے اس نے اسے ایک مدرسے میں داخل کروایا، اور اب بالآخر یہ جوان جو ہے 17 سال کی عمر کو پہنچ چکا تھا اور یہ حافظ بن چکا تھا۔ لیکن اس مدرسے میں اس کی دوستی جو ہے ایک سجاد نامی لڑکے سے ہو جاتی ہے، اور اس سجاد نامی لڑکے کی حرکتیں جو ہیں وہ بہت غلط تھیں، اور اس کا والد جو ہے وہ اس کو منع کرتا تھا۔ اور یہ نوجوان ایک جگہ پر جاب بھی کر رہا تھا، ایک سرکاری ادارے میں اس کی جاب تھی، اور یہ نوجوان اس لڑکے سے ملاقاتوں سے باز نہیں آ رہا تھا۔ باپ کے بار بار منع کرنے پر اس نوجوان نے تہیہ کیا کہ اب میں باپ کا ہی خاتمہ کر دوں گا۔ تو آج سے چند دنوں پہلے اس نے سجاد نامی شخص کے ساتھ مل کر ایک پسٹل حاصل کیا، اور گھر پر باپ کے ساتھ کسی بات پر تلخ کلامی ہوئی، اور یہ نوجوان پہلے سے ہی تیار تھا کہ باپ کو ختم کر دوں گا۔ تو اس نے باپ کو گولیاں ماری، اور اس کے بعد جو وہاں کے ڈی پی او کا بیان آیا اس کے مطابق یہ ہے کہ اس نے گولیاں مارنے کے بعد باپ کی لاش کو اٹھایا اور گھر سے لے جا کر نہر کنارے پھینکا، اور اس پورے معاملے میں وہ سجاد نامی شخص جو ہے وہ اس کے ساتھ تھا۔ اور نہر کنارے پھینکنے کے بعد پورے گھر کو دوبارہ آ کر انہوں نے دھویا، اور اس کے بعد پھر پولیس کو 15 کی کال کی اور ایک ڈکیتی کا وقوعہ بنا دیا۔ اس ڈکیتی کے وقوعے کو اس طرح سے انجام دیا کہ باپ کی جیب سے جو بھی سامان تھا وہ نکال لیا، پسٹل اور باپ کا موبائل جو ہے وہ کہیں چھپا دیا۔ جب پولیس پہنچی، پولیس نے دیکھا، اور یہ سارا وقوعہ دیکھنے کے بعد پولیس نے اپنی جو تفتیش تھی وہ کی، اور لاش جو ہے ورثاء کے حوالے کی، اور یہ کم ظرف ظالم بیٹا اسی باپ کے جنازے کے اوپر لوگوں سے گلے بھی مل رہا تھا، رو بھی رہا تھا، اور سب سے ہمدردی وصول کر رہا تھا۔ کسی کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہی بیٹا باپ کا قاتل ہے جو اس کا جنازہ سامنے کھڑا ہو کر پڑھا رہا ہے۔ اب اس نے اپنے باپ کا جنازہ پڑھایا، اس کو قبر میں اتارا، اور پھر گھر کا رخ کیا۔ لیکن ادھر پولیس جو ہے وہ اپنی تفتیش میں لگی ہوئی تھی۔ پولیس نے جب اپنی تفتیش کا رخ موڑا، پولیس کو اس کے بیٹے کے اوپر، اس کی کچھ کی ہوئی باتوں کے اوپر شک گزرا، تو پولیس نے اس کے بیٹے کو جو حافظ قرآن تھا اس کو شامل تفتیش کیا، اور چند ہی گھنٹوں کی تفتیش کے بعد پتہ چلا کہ یہی بیٹا اپنے باپ کا قاتل ہے۔ پولیس نے قاتل کو حراست میں لے لیا، اور اس نوجوان نے بتایا کہ سجاد نامی شخص سے ملاقات، اس سے دوستی کی وجہ سے اس کے باپ اس کو روکتا تھا، اور یہی وجہ بنی کہ اس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ اب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا اس لڑکے کی یہی تربیت ہوئی تھی کہ اس نے اپنے گھر کے لوگوں کو ہی مارنا شروع کر دیا؟ اتنی دوستی گہری کہ اس کو وہ باپ نظر نہیں آیا جو اس کی انگلی پکڑ کر اس کو چلنا سکھا رہا تھا، جس نے اپنے منہ سے نوالا نکال کر اس کو کھلایا تھا، اور آج اس نے اسی باپ کا خاتمہ کر دیا۔ باپ کا خاتمہ تو کر دیا، خود جیل چلا گیا، اور جو اس کے پیچھے باقی فیملی بچی ہے ان کو جیتے جی دنیا کی جیل میں ڈال دیا ہے۔ وہ ساری زندگی اس صدمے کو نہیں بھول سکیں گے۔ تو خدا را اپنے بچوں کو پیار کرنا سکھائیں، بچوں کے ساتھ انسیت بڑھائیں، تاکہ اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ دنیا میں آپ کو نظر نہ آئیں۔ پیار محبت سے رہیں، بچوں کو سمجھائیں، اور یہ واقعات جو ہیں یہ ہمارے لیے عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ اب اس بچے کو اس گھر کی فیملی میں سے جو اس کے باپ کے ورثاء ہیں کوئی نہ کوئی آئے گا اور معاف کر دے گا، اور یہ بچہ جیل سے نکل کر پھر واپس آ جائے گا۔ اسی طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کی، ایسے ظالم لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، اور اس طرح کے کام کرنے کے بعد بھی وہ پھر دن دناتے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ آپ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا کہ اس نوجوان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔
اور اپنے بچوں کو بتائیں کہ باپ تو ایک شفقت سے بڑا احساس ہوتا ہے. باپ وہ ہستی ہے جو ساری زندگی آپ لوگوں کے لیے ضائع کر دیتا ہے, آپ لوگوں کے اوپر آنچ نہیں آنے دیتا.